اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پریشان نہ کریں۔ تو ہر عقل مند انسان ان خوشخبریوں کی وجہ سے اس مہینے کے آنے پہ خوش ہوتا ہے۔ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹنا آسان سمجھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو ہر رات دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری جان کو آپ جہنم سے آزاد کر دیں، مجھے جہنم سے بچا لیں۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ اتقا ہیں جو آگ میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، جن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا ایک دفعہ، تو پھر یہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے مگر جہنم سے ہو کر۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت توجہ کے ساتھ اپنی عبادت کی طرف گزارنا چاہیے۔ روزہ پچھلی شریعتوں میں بھی رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صفات مختلف رہی ہیں، حج بھی مختلف شریعتوں میں رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی مختلف شریعتوں میں رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اس کے قریب آ جائیں، اور اس کے لیے اس نے یہ رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ شکر گزار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر ہم نیک کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف نیکیاں کریں اور دوسری طرف اہم ترین چیز جو تقوی والی ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے، رویے میں غلط چیزوں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ اور فریب کاری ترک نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کس چیز کو چھوڑنا ہے؟ جھوٹ اور فریب کاری اور فضول کام، فضول باتیں، لغویات، بے مقصد باتیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری عبادت سے اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو رمضان کیوں آیا ہے؟ تاکہ ہم دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم متقین کے درجے تک پہنچ جائیں۔ خاص طور پر رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے جب رمضان داخل ہوتا تو وہ حدیث کی مجلس چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن کی طرف توجہ کرتے تھے۔ امام زہری بھی ایسے ہی کرتے۔ سلف کی اکثریت قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمرو جو تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی قرأت 1 ماہ میں مکمل کر لیا کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 20 دن میں پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر 10 دن میں پڑھ لیا کرو۔ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 7 دن میں پڑھ لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو۔ تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی، اور آپ نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر طویل ہو، یعنی پھر بڑھاپے میں کیا کرو گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی کی طرف آ گیا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے پسند کیا کہ میں کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا۔ تو اہل علم تو کہتے ہیں کہ سارا سال ہر مہینے قرآن ختم ہونا چاہیے، اور جو ہر مہینے قرآن ختم نہیں کرتا وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے حاجر القرآن ہے۔ لیکن رمضان میں تو ہر سورت ایک قرآن مکمل ہونا ہی چاہیے، یعنی تلاوت کر کے ایک قیام میں سن لیں، اور ایک اگر ہو سکے تو ترجمے سے پڑھ لیں، سن لیں، دورہ قرآن کر لیں۔ تو بہرحال اس مہینے کی خیر سے محروم نہیں ہونا۔ جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا،
اور خاص طور پر لیلۃ القدر، تو اس کی تیاری ابھی سے کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نصیب بھی کرے گا، کیونکہ اس میں ایک رات کی عبادت 83 ایئرز کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ بہرحال یہ توبہ اور رجوع کرنے کا مہینہ بھی ہے اور اجر کمانے کا مہینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، خوب خوب دعائیں کرنے کا مہینہ۔ آپ سب کے پاس دعائیں ایپ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دن میں کئی دفعہ اس کو کھول کر دعائیں پڑھتے جائیں، یعنی مانگتے جائیں، کیونکہ اس میں الحمدللہ میکسیمم کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی اچھی دعا قرآن و سنت سے ہمیں ملے وہ اس میں جمع کرتے جائیں۔ اور اسی طرح البرد المصفى المختار جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، تو آسانی ہے سفر کرتے ہوئے، راستے میں آتے جاتے، روزہ کھلنے سے پہلے، کھانے کی میز پہ بھی، ایون کہیں پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ صدقہ اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو صدقے میں بہت سی چیزیں ہیں اور اس میں آپ مختلف طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک روزہ کھلوانا بھی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ غریبوں کا روزہ کھلوایا جائے، آپ کسی کا بھی روزہ کھلوا سکتے ہیں، کسی کے بھی کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت ہاسٹل میں 500 کے قریب لوگ ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے، میل سٹاف کو بھی شامل کر لیا جائے تو اگر ایک دن روزہ کھلوا لیتے ہیں تو اتنے سارے لوگوں کا، یعنی 500 لوگوں کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ ابھی آنے سے پہلے امارہ نے سب سے پہل کی تھی کہ میں نے کھلوانا ہے روزہ، تو آج کا انشاءاللہ اس کی طرف سے ہوگا، تو پیسے جمع کرا دیے۔ تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک ایک کلاس، ایک ایک گروپ مل کے بھی کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن نیکی کرنے کا ایک رجحان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں، ہاسٹل اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی آپ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کا دیکھیں کہ کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے، کس کو میں کیا بھجوا سکتی ہوں، کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور ہر روز جس طرح بڑھ رہی ہے، اچھے اچھے گھرانے جو ہیں اس کی زد میں ہیں۔ آپ یقین کریں، صبح میں جب سحری کھا رہی تھی تو میرے اندر ہی اندر ایک تکلیف دوڑ رہی تھی کہ میں تو یہ کھا رہی ہوں، یعنی وہ ایک ہمدردی اور یکجہتی کا وقت ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ اس وقت کچھ کھا رہے ہیں، یعنی سحری کے وقت پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوں گے، پتہ نہیں آج کوئی بھوکا تو نہیں رہا، یعنی ایک عجیب سی دل میں تکلیف آ رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی اپنے خاندان، اپنے نیبرہڈ، اپنے قریب کے لوگوں اور ان سب کا ضرور جائزہ لیں، اور اللہ نے آپ کو جو بھی توفیق دی ہو آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر صرف ایک یہی خرچ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ باقی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس وقت بلڈنگ کی جیسے چلر کہ ابھی تک ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہمارا، چلر میں یہ جو گرمیاں آ رہی ہیں آگے اور کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی گرمی کی لہر آنے والی ہے، تو اس کے اندر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر الحمدللہ AIS کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ہو چکا ہے ٹاپ سٹی میں، اس کے اندر چاہے آپ ایک اینٹ کے پیسے ڈالیں، یعنی اس بلڈنگ میں جو ساتھ والی ہے اس میں بہت ساری بچیاں جو تھیں انہوں نے اپنے اپنے حصے ڈالے تھے، تو وہ جب تک اسکول کھڑا رہے گا، جتنے بچے آتے جاتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ پرسوں میں اپنی بہن کی طرف گئی تھی، اس کی ٹوئنز ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ مونٹیسری میں ہے، کہتی باجی یہ واپس آتی ہیں سارا دن جو باتیں کرتی ہیں اللہ اللہ کی باتیں کر رہی ہوتی، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کہتی ہے کہ گاڑی پہ بیٹھی تو کہتی اللہ اکبر استغفر اللہ، اور بالکل چھوٹی چھوٹی، یہ کہاں سے سیکھی؟ اسکول سے سیکھی یہ باتیں۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اسکول بنانے کا اور چلانے کا اور پڑھانے کا انتظام کیا، چاہے کسی بھی جگہ کیسے بھی کوئی بھی کنٹریبیوشن ہے وہ ایک اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ان کاموں میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکتی، یعنی میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جہاں ایسی ضرورت ہے نا تو آپ خود سامنے لے آ، جو جینوئن ضرورت ہو کسی کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اجود الناس۔ اور پھر جب انسان رمضان کی برکت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے اور صدقے کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو انسان زیادہ سے زیادہ پھر خیر کے کاموں میں حصہ ڈالتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف کیٹیگریز بنا لیتے ہیں جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور پھر ہر کیٹیگری میں کچھ نہ کچھ ڈالتے جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ سستی کرنے کا مہینہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، صرف سوتے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، صرف بہترین افطار بنانے کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ
افطاری میں بے شمار اپنے لیے پکوان بنا لیں، بلکہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہو اور باقی جو ہے وہ دوسروں کو دینے والے ہوں۔ پھر اسی طرح یہ قیام ہے تو قیام میں سستی نہیں کرنی، دن کو اتنا آرام ضرور کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا قیام اللیل اچھا ہو سکے، کیونکہ یہ محنت کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے بڑے بڑے کام جو کر رہے ہیں ہم وہ رکنے نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ استاد کے پاس آ جائے مجھے 1 مہینے کی چھٹی دے دے، میں 1 مہینے کا گیپ لے رہی ہوں اسٹڈیز میں، کورس میں، تاکہ میں رمضان اچھا سا گزار سکوں۔ آپ ایک ٹیچر ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ چھٹی لے کے چلے جائیں کہ مجھے عبادت کرنی ہے تو آپ کلاس کسی اور کو دے دیں، میں ذرا گیپ لے کے جا رہی ہوں عبادت کرنے کے لیے۔ نہیں، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم عبادت کے نام پر اپنے فرائض سے غافل ہوں۔ ہم اپنے فرائض پورے کریں اور پھر اس کے بعد باقی وقت جو ہے اپنی عبادت کو دیں۔ ہم اپنی فضولیات کو کم کریں، لغویات کو کم کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہر نیکی کا اجر جو ہوتا ہے نا وہ 10 گنا ہوتا ہے، لیکن روزے کا اجر جو ہے نا وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ گناہ سے نہیں ناپا گیا، وہ اللہ رب العزت نے دینا ہے، الغنی نے دینا ہے، الرحمن الرحیم نے دینا ہے۔ وہ کتنا ہوگا آپ سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آنے دے کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہو، کہیں آپ نے کسی کو طنز کر دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو کوئی بات سنا دی، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا۔ نہیں، ضبط نفس روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ تو آپ نے ضبط نفس رکھنا ہے۔ کوئی آپ سے لڑائی کرنے بھی آ جائے تو آپ نے کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ جواباً لڑائی نہیں کرنی کسی بھی میڈیا سے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک کمنٹ کرتا ہے اور جواباً اس سے بڑی اس کے اوپر یلغار آتی ہے اور برے برے لفظ، اور بعض لوگ تو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ان سب چیزوں میں بہت ہی احتیاط کرنی ہے۔